دونوں کو ختم کرنا. اتنا بولنے کے بعد بھی ڈی جے مت لگاؤ, ڈی جے مت لگاؤ, ڈی جے مت لگاؤ. ارے پیغمبر نگر میں بیٹھ کر یہ بات اگر بولی جا رہی ہے تو یہاں تک محدود نہیں ہے, بلکہ میڈیا, سوشل میڈیا کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے بھی وائرل ہو رہا. ہر کوئی سننے کے بعد بھی اتنی نفس پرستی, خود پرستی اندر پڑی ہے کہ اس کے باوجود بھی 1.5 لاکھ کا ڈی جے لگا کر لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے ڈی جے لگانا. اگر آپ غیر لوگوں کا کمپٹیشن کرتے ہیں, وہ لوگ ڈی جے لگاتے, ہمیں کہیں نہیں لگانا, انہیں لگاتے ڈی جے, ہم کیوں نہیں بجانا. ان کا دیکھ کر ڈی جے لگاتے ہو, وہ لوگوں کا دیکھ کر دین پر عمل کرنا نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو, خاتون جنت کو دیکھو, حسنین کریمین کو دیکھو, مولا علی کو دیکھو. آؤ بات آ گئی تو ایک بات عرض کر دوں, ڈی جے لگانے والوں اور اپنی کٹنگ دیکھو, اپنے کان میں ڈوری ڈالنے والوں, اپنے ہاتھ میں کڑا باندھنے والوں, اپنے گلے میں لوہے کی چین ڈالنے والوں, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں, یہ اسلام کا طریقہ نہیں. یہ شراب پینا, آگ اچھالنا, چمکیاں اڑانا, یہ نہ جانے کیا 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 جاتا ہے یہ جلوس کے ٹائم پر, یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں, رسول کو پسند نہیں. میلاد اس کا نام نہیں ہے, ڈی جے کا نام میلاد نہیں ہے, ناچنے کا نام میلاد نہیں ہے, میوزک کا نام میلاد نہیں ہے. یاد رکھنا, اسی میوزک کو, اسی ناچنے گانے والوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے میں مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں, اور نبی آئے دنیا میں ساری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے. اور میلاد کے نام پر تم برائی کر رہے ہو, میلاد کے نام پر تم گناہ کر رہے ہو. خدا را مسلمانوں, میلاد النبی کیا ہے؟ نبی کے آنے سے بے سہاروں کو سہارا ملا, نبی کے آنے سے بیواؤں کی عزت بڑھی ہے, نبی کے آنے سے عورتوں کی عزت نہیں تھی, اللہ نے عورتوں کو عزت عطا فرما دی ہے. نبی کے آنے سے برائیوں کا خاتمہ ہوا. ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو, میلاد النبی میں جو ڈی جے لگا رہا ہے اور جو لوگ اسے چندہ دیں گے, جو لوگ اسے اٹھا کر پیسے دیں گے, جا ڈی جے لا, یہ سب کے سب قیامت میں پکڑے جائیں گے اور یہ سب کے سب کو پوچھا جائے گا. کیا جواب دو گے؟ ارے کوئی دنیا کا ڈی سی اگر پکڑ کر پوچھے, تھر کانپتا. IAS اور IPS آفیسر پکڑ لے تو اسے جواب نہیں دے سکتا. اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کون سی صورت لے کر جائے گا, کون سا چہرہ لے کر جائے گا؟ 2-3 گھنٹے کے واسطے ڈی جے لگا کر اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو, کیوں اپنی آخرت کو ختم کر رہے ہو؟ ڈی جے سے نفرت کرو. اب جو میلاد کا جلوس نکلے گا, اتنا ڈسپلن ہو, اتنا ڈسپلن ہو, اتنی سنجیدگی ہو, اتنا سکون کے ساتھ چلو کہ تمہارے چلنے کے انداز کو دیکھ کر دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو, اگر کوئی مذہب پاک ہے دنیا میں تو وہ اسلام نظر آ رہا ہے, وہ اسلام نظر آ رہا ہے. ایسا کردار بناؤ, ایسا ڈھنگ اور ایسے چیزوں کو اپنے اندر اختیار کرو. خدا کی عزت کی قسم, تمہارا چلنا, تمہارا پڑھنا, تمہارا ایکسری کے ساتھ جانا, عاجزی کے ساتھ جانا, دل میں غموں کا طوفان لے کر, آنکھوں میں عشق و محبت کے آنسو لے کر جب میلاد کے جلوس میں جائیں گے, وائٹ کپڑے پہن کر, سر پہ امامہ باندھ کر روتے ہوئے جائیں گے, یا رسول اللہ ہماری بہنیں پریشان ہیں, آقا نظر کرم فرما دیجیے. میرے مولا, جس نبی کی میلاد کے صدقے میں تو نے دنیا میں مولا سب کو سب کچھ عطا کر دیا, کیا عطا کر دیا؟ بات آ گئی نور محمدی دنیا میں آتے وقت جب آ رہا تھا آمینہ کے گھر میں, تو اس وقت جتنی عورتیں حاملہ تھی اللہ نے سب عورتوں کو بیٹے دیا, نہ کہ ایک دن بیٹے دیا, بلکہ بتایا گیا 1 سال مسلسل ہر عورت کو نبی کی میلاد کے صدقے میں اللہ بیٹا ہی عطا کرتا رہا. 1 سال پورا اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیا. میلاد کی خوشی میں, میلاد کے پور مسرت کے موقع پر اللہ نے ہر عورت کو بیٹا عطا کر دیا. 1 سال تک ہر عورت بیٹا جنتی تھی. یہ کس کا صدقہ؟ میلاد کا صدقہ ہے. میلاد کے صدقے میں نور محمدی جب دنیا میں آیا, آمینہ اماں فرماتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اللہ نے میرے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے لائے, ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر, ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک جھنڈا مغرب میں لگائے. یہ جھنڈے کیوں لگائے؟ یہ 3 جھنڈے کیوں 3 جگہ لگائے؟ اس لیے کہ مشرق اور مغرب اور
بنایا گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے. یہ راز فاش کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ڈی جے مت لگاؤ, ڈی جے مت بجاؤ, لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرنا. آج ارادہ کرنا جتنا چندہ ڈی جے کے لیے جمع ہو گیا فوراً وہ چندہ لے کر علماء کے پاس آنا. کہا کہ حضور چندہ جمع ہوا, ڈی جے کے نام پر کیا کریں؟ کہا کہ ڈی جے مت لگانا, اسی پیسے میں کچھ پیسے ڈال کر ایک غریب لڑکی کی شادی کریں گے تاکہ اس کا باپ بھی خوش ہو, اس کے نبی بھی خوش ہو جائے, اس کے رسول بھی خوش ہو جائے. غریب بچوں کی شادیاں کرو, غریب بچوں کے ختنہ کرو, ختنہ کے کیمپ لگاؤ, شادیوں کے کیمپ لگاؤ, کھانے کے لنگر جاری کرو. مدگل کے ہر کونے کونے میں باری والے کے صدقے میں 12 دیگ چڑھا کر قربان کر دو, کیونکہ یہ میلاد میں پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں, بلکہ علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی میری نبی کی میلاد میں 1 درہم بھی خرچ کر دیا تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا, جنت میں میرے ساتھ رہے گا. لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں ڈی جے میں خرچ کرو گے تو فرعون اور نمرود کے ساتھ جہنم میں رہو گے. اگر وہی پیسہ ڈی جے میں نہیں, غریبوں کو کھلانے میں, کپڑے بانٹنے میں, اگر بچیاں لڑکیاں ٹیلرنگ کر رہی ہے, اگر وہ سیکھ چکی ہے مگر مشین نہیں ہے تو اس کو مشین دلاؤ, تو انشاءاللہ میلاد کی خوشی میں ہاسپٹل میں مریضوں کی عیادت کرو. جن کو گولیاں نہیں ان کو گولیاں دلاؤ, 12 ربیع الاول کو جا کر ٹیبلٹ دلاؤ, انجیکشن کا انتظام کرو, وہاں اپنا بلڈ ڈونیٹ کرو. میلاد کی خوشی میں نبی آ گئے, پیسہ لے جاؤ, نبی آ گئے, دولت لے جاؤ, یہ سب نبی کی میلاد میں خرچ کرو گے تو مال گھٹتا نہیں, اللہ اس مال میں برکت عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر.